بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دوسرا دن ہے اور آج دوسرے بڑے کیس کا فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنایا گیا ہے احتساب عدالت کی جج سے، جس کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان دونوں میاں بیوی شخص کو مجموعی طور پہ 1.5 ارب سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ لیکن اس کیس کا احوال تو خیر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا، جج اور عمران خان کے مابین تکرار کیوں ہوئی، یہ اکرم کون ہے، ڈپٹی کو کون سا حکم دیا گیا اور ڈپٹی نے اس حکم پر کیا عمل کیا، عمران خان کو کیسے کمرہ عدالت میں لایا گیا، اور پھر کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا، جج صاحب کا غصہ کیوں ہوا، جج صاحب نے اتنی تلخی کا اظہار کیوں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ میں نے آج کے ویلاگ میں شیئر کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے، کیونکہ بشرا بی بی کو اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد نیب کی طرف سے باضابطہ طور پہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ جس وقت نیب عدالت کی طرف سے، احتساب عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا، اس وقت بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں موجود نہیں تھی، لیکن فیصلہ آنے کے بعد جیسے ہی وہ عدالت میں پہنچی تو یہاں پہ موجود جو نیب اہلکار تھے انہوں نے بشرا بی بی کو حراست میں لے لیا ہے، کیونکہ آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اس وقت جج محمد بشیر صاحب کی طرف سے جیل حکام اور نیب کا جو عدالت کا عملہ ہے ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا ملزمان پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس وقت نہ تو عمران خان کمرہ عدالت میں موجود تھے اور نہ ہی بشرا بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ حالانکہ کل رات کو جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں۔ حالانکہ کل ایک موقع پہ وکلا کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے باہر لے جایا جائے، کیونکہ انہوں نے ان کا یہ عدالت کے سامنے کہنا تھا کہ جی بشرا بی بی کی حاضری ہو چکی ہے اور ان کا بیان بھی 342 کا ریکارڈ ہو چکا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ صبح سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ سائفر کیس بھی تھا، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا، تو وہ صبح سے آئی تھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ تو وکلا نے کہا جی ان کو جانے دیا جائے، کیونکہ کل یہ امکان تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ پروسیس تو اس میں بھی کمپلیٹ کیا جا چکا تھا، گواہان پر جرا جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا سارا پروسیس، تو صرف 2 افراد کا 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہونا تھا، ایک بشرا بی بی کا اور دوسرا عمران خان کا۔ لیکن جیسے ہی بشرا بی بی کا بیان ریکارڈ ہوا تو اس کے بعد اچانک جج صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ کمرہ عدالت میں ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں پھر وہاں سے اٹھا کے اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کو طبی امداد دی گئی، اور ان کی طبیعت کی ناسازی کی بنا پر جو کیس تھا وہ آج کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور آج کیس کی سماعت کا آغاز جو ہے وہ عمران خان کے 342 کا جو بیان ہے اس سے اس کا آغاز ہونا تھا۔ تو جب یہ کال کیا گیا تو پتہ چلا نہ عمران خان موجود ہے نہ بشرا بی بی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جیل حکام کو حکم دیا گیا کہ جی عمران خان کو لے کے آئیں۔ اچھا، عمران خان کو جیل میں جو عمران خان کے وہ اپنا تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ عمران خان کو ان کے سیل میں لے جانا، لانا، عدالت میں پیش کرنا، عدالت سے واپس لے جانا، عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے ملاقاتیوں کو مطلب اندر لے کے جانا، اور پھر عمران خان کو ان کے سیل سے وہاں تک لے کے آنا آڈیٹوریم میں، تو یہ بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اسپیشل اسائن ہی اسی کے لیے کیے گئے ہیں، اور ان کا نام ہے اکرم۔ اور اکرم صاحب گئے نیازی صاحب کے پاس، عمران احمد خان نیازی صاحب، انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ جی آپ کو ظاہر ہے عدالت نے بلایا ہے، تو عمران صاحب عدالت میں آ گئے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی بالکل ایک سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آج بھی وزیر اعظم ہیں، کیونکہ عدالت میں پیش ہونے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ وہ عدالت میں کل بھی مرضی سے جو ہے وہ بیٹھے رہے، جج صاحب ان کو بلاتے رہے، ان کو پکارتے رہے تو وہ اٹھے ہی نہیں تھے،
مرضی سے کوئی 3-4 بار جب ان کو کال کیا گیا تو وہ اٹھے گئے تو اٹھے، اور انہوں نے کہا جی جج صاحب آپ کو جلدی ہے، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، تو کل بھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، آج بھی انہوں نے ایسے ہی ڈائلاگ کیے۔ خیر وہ جب کمرہ عدالت میں آئے تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ جی وہ تو میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے، اپنی سیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا وہاں کیا کر رہا ہے، آپ وہ لے کے آئیں، جمع کروائیں۔ تو عمران خان نے کہا نہیں جی میں نے ابھی بیان جمع نہیں کروانا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی بیان میں نے کل ہی واضح کر دیا تھا کہ اس کیس کی کل جو سماعت ہوگی وہ 342 کا بیان جو ہے اس سے سٹارٹ کریں گے ہم، تو آپ وہ بیان جمع کروائیں۔ عمران خان نے کہا جی میرے وکلا آئیں گے، میں ان سے مشاورت کروں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان جمع کرواؤں گا۔ اس پہ جج محمد بشیر اور عمران خان کے ماں بہن جو وہ تکرار کا آغاز ہوا، جس پر جج صاحب نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے وکلا کے پابند تو ہم نہیں ہے کہ ہم ان کا انتظار کرتے رہیں گے، عدالت نے اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرنا ہے، اور آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں چلنا، یا آپ کے وکلا کی مرضی کے مطابق تو نہیں چلا جا سکتا کہ اب وہ تو آئیں گی نہیں۔ اچھا اس کیس میں بھی ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا جو حق جرا تھا، جو کراس ایگزامینیشن تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی نے مجموعی طور پہ کوئی 10 مرتبہ اپنے وکلا تبدیل کیے۔ جب بھی کیس ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد نیا وکیل جو ہے وہ انڈکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی اے وکیل ہوئے گا، تو وہ نیا وکیل کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ٹائم دیں، میں کیس سٹڈی کروں گا، میں تو آج آیا ہوں۔ وہ تو یہ بات ہی نہیں مانے گا کہ سر پیچھے 3 ماہ 4 ماہ یا 10 دن یا 15 دن جتنے دن بھی گزرے اس میں کیا کاروائی ہوئی، وہ کہے گا نہیں سی وہ وکیل گیا تو کاروائی بھی گئی، میں تو آج سے اس کا ذمہ دار ہوں، تو لہٰذا میں آج سے اس معاملے کو دیکھوں گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ مزید التوا میں ڈالنے کے لیے یہ سارے حربے اور ہیلے بہانے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جج صاحب نے بالآخر ان کا جو حق دفاع تھا وہی ختم کر دیا کہ نہیں اب ایسے تو نہیں چلے گا نا کہ آپ ہر بار جو ہے وہ وکیل چینج کرتے جائیں۔ اور آج بھی عمران خان نے وہی پھڈا ڈالنے کی کوشش کی جس پر جج صاحب نے ذرا کھری کھری سنائی، اور عمران خان وہ کھری کھری سننے کے بعد جو ہے کمرہ عدالت سے نکل گئے۔ عمران خان نے یہ بھی ایک طرح سے عدالت کو جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ان کا جو ایکٹ تھا وہ آپ اس کو قانونی ایکٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو جج صاحب نے وہ جو ڈپٹی اکرم ہے ان کو کہا کہ اکرم صاحب ذرا جائیں آپ ان کے ساتھ اور وہ بیان لے کے آئیں اور ان کو بھی لے آئیں۔ ڈپٹی صاحب خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیل چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہوگا کہ چلیں۔ عمران خان صاحب نہیں آئے، کچھ دیر کے بعد وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اکرم صاحب وہ واپس آئے، انہوں نے آ کے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب وہ عمران خان صاحب ابھی نہیں آ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ابھی نہیں آؤں گا، میرے وکیل آئیں گے تو میں آؤں گا۔ تو جج صاحب نے اس پہ پھر جو فردر کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے اپنے عملے کو کہا کہ آپ یہ جو کیس ہے اس کو ذرا اس کی آواز لگائیں، اس کو کال کریں کیس کو، جیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عدالت کے بعد جو ہے وہ اگر اسٹیٹ ورسز فلاں ہو تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اپنا نیب ورسز یا اسٹیٹ ورسز عمران نیازی بشرا بی بی، انہوں نے 2-3 بار جو ہے وہ پکارا، لیکن عمران خان نہیں آئے۔ عمران خان ضد کر کے اپنے کمرے میں بیٹھے رہے، وہ سیل میں بیٹھے رہے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا۔ تو جج صاحب نے ان کے عدم موجودگی پر وہاں پہ جو ہے وہ اس کا جو مختصر فیصلہ تھا وہ سنایا، جس کے مطابق انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ کی جو گھڑیاں ہیں یا توشہ کے جو تحائف ہیں اس میں چور ڈکلیئر کیا۔ اس شخص کو چور ڈکلیئر کیا گیا جسے کل کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے صادق اور امین قرار دیا تھا، جسے سچا اور ایماندار کہا گیا تھا، جس کے بارے میں لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بدتمیز بریگیڈ والے کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور آج اس بندے پہ عدالت نے فیصلہ صادر فرمایا کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بیوی جو توشہ خانہ سے بطور خاتون اول مہنگے تحائف جو ہے وہ منگواتی تھیں، اور پھر ان کی اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ پرائس چیک کرتی تھی، پھر فراڈ کر کے غلط رسیدیں جمع کروا کے ان کو جو ہے وہ توشہ خانہ سے لیا جاتا تھا، اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچ دیا جاتا تھا، باقاعدہ ایک بزنس کیا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم
جو کہ جس کی حیثیت جو ہے وہ ایک ریاست کے امین کی حیثیت ہے نا، باپ کی حیثیت ہے، اور انہوں نے ریاست کے خزانے کو جو ہے وہاں پہ ایک کاروبار کا مرکز بنا کے رکھا تھا۔ ان کے پاس یہ ایک ایسا ٹیکٹس تھا جس کے ذریعے وہ اپنی دولت دگنی دن دگنی رات چگنی کر رہے تھے۔ حالانکہ وزیر اعظم کے عہدے کا اور آفس کا جو استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا تھا وہ الگ تھا۔ یعنی کہ یہ جو القادر والا کیس ہے یہ کیا ہے؟ القادر میں ملک ریاض کا وہ پیسہ جو برطانیہ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا وہ پکڑا اور وہ ریاست پاکستان کو دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت نے، عمران خان نے بند لفافے میں کابینہ سے اس کی منظوری لے کے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا جہاں پہ ملک ریاض نے 460 ارب روپیہ جرمانہ ادا کرنا تھا۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملا؟ سر یہ القادر کی جو زمین ہے نا، یہ سینکڑوں کنال جو زمین ہے یہ لی گئی، جس کے ٹرسٹی پہلے بابر اعوان اور زلفی بخاری وغیرہ مختلف لوگ تھے، پھر اس کے بعد ان سب کو نکال کے صرف اس وقت جو اس کے ٹرسٹی ہیں وہ بشرا بی بی اور عمران خان ہیں۔ نام کے طور پہ یہاں پہ القادر یونیورسٹی ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ صرف ایک بلڈنگ ہے اور یہ زمین ہے جس کے مالک جو ہیں وہ ٹرسٹی کے نام پہ عمران خان اور بشرا بی بی ہیں۔ نہ وہاں پہ کوئی کلاسز ہو رہی ہیں، نہ وہاں پہ کوئی فیکلٹی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم کی بیوی جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون اور بڑے بڑے بزنس مین سے مہنگے مہنگے تحفے لیا کرتی تھی، 5 کیرات کے ہیرے کی انگوٹھی، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، اور ویسے بھی وہ پھر ہاتھ میں جچے گی نہیں نا، ذرا اگر چھوٹا ہیرا ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ خیر اب تو جناب پکڑے گئے نا، اب تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اب تو پتہ چل گیا کہ یہ نام نہاد صادق اور امین یہ اس کی اصلیت ہے، بلکہ جنہوں نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا اب میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور چیک کریں کہ کیسے صادق اور امین قرار دے دیا گیا۔ تو جناب اب چونکہ یہ باضابطہ طور پہ ثابت ہو چکا کہ یہ دونوں میاں بیوی توشہ چور ہیں، اور انہوں نے گھڑیاں وہاں سے مہنگی مہنگی گھڑیاں جو ہیں وہ لی، فراڈ کیا، پھر بعد میں بیچ دیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ دونوں شخصیات چونکہ نیب ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ہوئی ہے، تو پھر یہ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں میاں بیوی کو تقریباً یہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کو 78 کروڑ 70 لاکھ، اسی طرح بشرا کو بھی 78 کروڑ 70 لاکھ، مجموعی طور پہ یہ کوئی 1.5 ارب سے زائد رقم بنتی ہے۔ اس کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ رقم انہوں نے ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ رقم کیوں ادا کرنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیب کی ایک رپورٹ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے منظر عام پر آئی تھی، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ عمران خان نے یہ جو سعودی ولی عہد سے گراف کا جو ملا تھا نا ان کو تحفہ، جس کی اصل بنیاد ہے یہ سارا کیس، اس میں انہوں نے مجموعی طور پہ اس تحائف کو لینے، خریدنے اور کرنے میں جو فراڈ کیا تھا، کیونکہ اس کی جو اصل مالیت ہے وہ تو بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کم مالیت لگوا کے اس کا جو 0.5% تھا وہ 90 لاکھ روپے وہ جمع کروائے، اور لیکن اس کی جو مالیت بتائی جاتی ہے نا وہ تقریباً کوئی زیادہ تھی، مطلب وہ اس رپورٹ کے مطابق مجھے فگر یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ تھا کہ تقریباً انہوں نے کوئی 1.5 ارب سے زائد کا جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، اور خود انہوں نے اس کا فائدہ حاصل کیا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، اور انہوں نے آج پھر کمرہ عدالت میں جو کچھ کیا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن یہ جو اکرم تھا نا، اکرم کو جج صاحب نے بار بار کہا ڈپٹی لے کے آ، ڈپٹی بیچارہ بھاگا جاتا تھا آگے سے، جناب کپتان صاحب ان کو آنکھیں دکھاتے تھے اور وہ بندہ بھاگ کے واپس آیا تھا۔ ایون کہ عمران خان نے جب کمرہ عدالت میں آیا تو تب انہوں نے کہا جی مجھے تو اکرم نے کہا ہے کہ حاضری لگوانے جانا ہے، تو میں تو حاضری لگوانے آیا ہوں۔ مطلب کتنی سادگی ہے یار، آپ کو نہیں پتا کہ 342 کا آپ نے بیان ریکارڈ کروانا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں مینوں تو پتہ ہی کچھ نہیں، میں تو کاکا، اتنے تسی کاکے۔ خیر وہ اکرم صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ایک شٹل کاک بن کے رہ گئے۔ ان کو عمران خان نے کہا اکرم تو میرے نہ چنگی نہیں کیتی،
آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہاں پہ صرف حاضری ہونی، اور یہ کیا پروسیس چل رہا ہے؟ پروسیس یہی ہونا تھا۔ اب اکرم آپ کو وہاں پہ بتاتا کہ نہیں خان صاحب آپ یہ پیپر اٹھا کے لے کے جائیں، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، اس پہ فیصلہ آنا ہے، آپ نے یہ بیان جمع کروانا ہے، آپ کو سوال نامہ دیا گیا، آپ جمع کروائیں وہاں پہ۔ لیکن انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ چوچا بننے کی ذرا کوشش کی، لیکن خیر اب ان کے خلاف فیصلہ آ چکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی، وہ ہے عدت میں نکاح کا معاملہ۔ کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے عدت میں نکاح کے معاملے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا، وہ ٹرائل جو کہ اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے، اور اس میں جو ایک اپنا سول جج ہیں وہ اس پہ سماعت کرتے ہیں، تو لہٰذا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس پر جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اگلے 1-2 دن میں سنا دیا جائے فیصلہ۔ لیکن اس کیس میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ اور دیگر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب شریعت ایپلیٹ ٹریبیونل جو ہے اس حوالے سے مختلف فیصلے دے چکا ہے، انہوں نے مختلف فیصلوں کے حوالہ جات دیے، انہوں نے کہا جب 39 دن کے بعد بھی نکاح کیا جائے تو وہ جو ہے وہ فاسق قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ وہ عدت کے ایام مکمل ہو چکے، تو لہٰذا یہ نکاح جو ہے وہ ریگولر ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں انہوں نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا سر اگر یہ 1 جنوری والا نکاح جو ہے وہ درست تھا، یہ عدت کے ایام مکمل کرنے کے بعد ہی ہوا تھا، تو پھر انہوں نے دوبارہ نکاح کیوں پڑھوایا؟ اگر پہلا ٹھیک تھا تو پھر دوسرا کیوں پڑھوایا؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلا درست نہیں تھا۔ تو سر یہی ان کے خلاف کیس ہے، اور اس کیس میں بھی ان کے خلاف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سخت فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ آپ دوست بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، چونکہ ایک بڑا سوال ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید جی قانونی پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔